سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابہ من مصیبت، کہ جو مصیبت بھی کسی کو پہنچتی ہے الا باذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ اب یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ تغابن کا، اور پہلی رکوع میں جو ہے وہ صرف ایمان کی بات کی گئی تھی۔ لہذا جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا ایمان جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، تو اس ایمان کے ثمرات کیا ہوں گے، وہ اس آیت مبارکہ میں اور آنے والی آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہذا بنیاد کیا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کا ہونا۔ جب ایمان کی مضبوطی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے ایمان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ مشکل وقت میں ہوتی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں وہ مشکل وقت جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو جو ہے آیت تسلیم و رضا بھی کہا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے قبول کرنا، اور جس قبول نہیں کرنا کہ مجبوری ہے کہ اب تو قبول کرنا ہی پڑے گا، بلکہ اس کے اوپر راضی بھی ہونا۔ لہٰذا آیت میں لفظ آتا ہے کہ ما اصابہ من مصیبت۔ اصاب لفظ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تیر سے نشانہ باندھنا، کہ جب تیر سے نشانہ باندھا جاتا ہے تو تیر کا عین نشانے کے اوپر لگنا جو ہے اس کو اصاب کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ اصاب سے جو ہے وہ مصیبت نکلی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جو مصیبت بھی جس کو پہنچتی ہے وہ عین نشانے پہ جا کے لگتی ہے، یعنی کہ جس انسان کے اوپر جیسے جو حالات آتے ہیں، دراصل میں یہ اسی کا ٹارگٹ تھے، اور اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانہ، یہ مصیبت جو ہے اسی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں مصیبت دی، اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو جو ہے اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایمان کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ مشکل حالات میں ہی ہوتی ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات اس آیت مبارکہ میں کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہ، کہ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط ہوگا تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیں گے۔ تو یہ کون سی ہدایت ہوگی؟ جو کہ وہ تو آلریڈی ایمان والا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو کون سی ہدایت مل رہی ہے؟ یہاں پہ وہ خاص ہدایت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا دل راضی ہوگا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ لہٰذا وہ آزمائش میں، مصیبت میں بے چین نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، گلے شکوے نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت نقطہ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر کسی بھی نعمت کے ساتھ اگر ہدایت نہ ہو تو وہ نعمت نعمت نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ مال ہے، ہدایت نہیں ہے تو مال آزمائش بن جائے گا۔ اولاد ہے، صحت ہے، زندگی ہے، رشتے ناطے، جو کچھ بھی ہے، ایون علم بھی ہے، ایون یہ کہ قرآن بھی ہے، اگر ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں وہ جو خاص نعمت ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہدایت بندے کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو کا تحفہ جو انسان کو ملتا ہے وہ مشکل وقت میں ملتا ہے، آزمائش کے وقت میں ملتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات کے اوپر راضی ہو تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص ہدایت کا تحفہ دیتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت کا ایک خاص فلیور ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، یہ خاص مزاج ہوتا ہے، اور اس سورۃ تغابن کا جو خاص مزاج ہے وہ دراصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایمان، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ ہے، اور پوری سورۃ تغابن میں جو ٹارگٹ آیت ہے وہ یہی آیت مبارکہ ہے۔ اب یہاں پہ جو خوبصورت نقطہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ خاص دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ خاص دینا جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ جب تک ایک بچہ پیپر نہیں دے گا اس کی پوزیشن کیسے آئے گی، اور جب تک آپ اپنا امتحان نہیں دیں گے تو آپ کی قابلیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ لہٰذا مشکل حالات کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کا سکیل بڑھنے والا ہے، اب آپ کے درجات بڑھنے والے ہیں، اب آپ کو آپ کی سطح سے جو ہے وہ اوپر کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک زمین کی سطح کے اوپر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ 10 سٹیپ اوپر چلا جائے۔ اب اس کو 10 سٹیپ اوپر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی آزمائش دے دیں گے جو کہ 10 سٹیپ اوپر والی ہوگی۔ اب جب وہ اس آزمائش سے گزرے گا اور جب وہ گزر جائے گا اور اس سٹیپ کو کلیئر کر لے گا تو گویا کہ اب وہ نیچے نہیں کھڑا، اب وہ 10 سٹیپ جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے۔ اب اس کو اوپر لانے کے لیے جب تک یہ 10 سٹیپ والی آزمائش نہ دی جاتی وہ اوپر نہیں آ سکتا تھا۔ لہٰذا ہر آنے والی آزمائش جو ہوتی ہے انسان کی زندگی میں اس کو اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہے، آگے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔
لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ یہ آزمائش اور مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں جو بندہ اپنے رب سے لے سکتا ہے وہ آسانی میں نہیں لے سکتا ہے۔ اسی بات کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو اجر لے جاتا ہے، اگر مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر لے جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان والے کی زندگی میں کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہوتی ہو۔ اور پھر آیت مبارکہ میں مصیبت کے ساتھ جو ہے وہ اذن کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جو حالات انسان کے اوپر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ یہ مصیبت، یہ حالات، یہ آزمائش جو ہے اس کو فلاں بندے کی طرف جانا چاہیے۔ لہذا جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی اجازت سے ہماری طرف بھیجتے ہیں تو وہ پھر انسان کے لیے کیسے بری ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں انسان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، اور یہی اہم بات ہے کہ انسان کا ویسا ہی ریئیکشن ہوگا جیسا کہ اس کا ایمان ہوگا۔ اگر کمزور ایمان ہوگا تو اس کا رد عمل بھی بہت کمزور ہوگا، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا رد عمل بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم پھر بھی پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رُسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے رسولوں کی ذمہ داری صرف صاف اور واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کسی عمل کی بات نہیں کی گئی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ جس کے اندر جتنی زیادہ اطاعت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات کو قبول کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ یہاں پہ مفسرین کرام کا ایک بہت ہی خوبصورت نکتہ کہ قرآن پاک میں دو طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کو اتباع کہا جاتا ہے اور ایک کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محبت کے ساتھ فالو کرنا، اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فالو کرنا مگر ضروری نہیں کہ اس میں محبت ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں بھی کرتے ہو تو کم سے کم ان کے حکموں کو مان لو، ان کی باتوں کو مان لو۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی اطاعت جو ہے وہ محبت میں بھی بدل جائے گی۔ کیا دنیا میں کوئی اور انسان جو ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بے شک محبت نہ کریں لیکن یہ ہے کہ آپ میرے کام کرتے رہیں؟ ہم یہ کہتے نہیں، پہلے ہم سے محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونی چاہیے، پھر ہمارے کام ہونے چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی ہم سے یہ کہے کہ نہیں تمہاری محبت کا ہونا ضروری ہے تو وہ تو برحق ہستی ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کر بھی سکتی ہے، جبکہ ہم تو دنیا میں کسی پہ زبردستی اپنی محبت ڈال بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم مجھ سے محبت نہیں بھی کرتا تو کم سے کم اطاعت تو کر لے، اپنے آپ کو تو بچا لے، اپنے آپ کو تو نقصان سے اور غبن اور خسارے سے جو ہے وہ محفوظ کر لے۔ تو اس لیے یہاں پہ صرف اطاعت کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ آنے والے حالات، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں تمہیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور تمہارا دل جو ہے اس کے اوپر راضی نہیں بھی ہوتا ہے، تمہارے دل سے شکر نہیں بھی نکلتا ہے، تو کم سے کم اس کو ایسے گزار لو کہ اسے قبول کرو، گلے شکوے نہ کرو، اور سمجھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی تمہارے لیے بہتری ہے۔ یعنی کہ منیمم جو انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی صرف ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی گرامر کا وہی خوبصورت نکتہ ہے کہ اللہ جو کہ جار مجرور بن رہا ہے اور اسے متعلق کہا جاتا ہے کسی فعل کے، مگر یہ پہلے آ رہا ہے، اس کو متعلق متقدم کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بس بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، ورنہ جملے کی ترتیب تو یہ بنتی ہے کہ ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب جملے کی ترتیب اس طریقے سے بدلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہاں پہ کیا بات کی گئی کہ ایک ایمان والا اور ایمان والے کا بھروسہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ ہم دنیا میں کسی کی مدد لے سکتے ہیں، کسی کی اوپینین لے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، مگر ہم توکل کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ توکل صرف کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ توکل کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آزمائش کے وقت میں، مشکل حالات میں صرف انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل ہی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ان کو اس معاملات میں سنبھال سکتا ہے۔ اور توکل کے ساتھ عموماً جو ہے وہ ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کا ایمان جتنا گہرا ہوگا اس کا توکل بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔